بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في سورة محمد واعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ ہمارا عقائد کا درس جاری ہے اور اس کی کافی باتیں ہم نے ذکر کر دی ہیں، اور اس سے پہلے ایمان کی بحث ہم نے مکمل طور پر آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری والا معنی تصدیق کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کی تصدیق کرنا یہ عربی بول چال میں یعنی لغت میں ایمان کہلاتا ہے۔ دائرہ بہت وسیع ہے، کس چیز کی تصدیق؟ ہر چیز کی تصدیق ایمان کہلاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اصطلاح شرع میں شریعت کی زبان میں ایمان کہتے ہیں جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، یعنی ضروریات دین، ان کو دل سے حق اور سچ ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اصطلاح شرع میں اب دائرہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا۔ لغوی طور پر ہر چیز کی تصدیق ایمان کہلاتا ہے، لیکن شرعی طور پر دائرہ چھوٹا ہو گیا، صرف ان باتوں کی تصدیق جو ضروریات دین ہیں۔ تو ضروریات دین کو دل سے حق اور سچ ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو اگر مختصر لکھوں یعنی تصدیق کرنا۔ ضروریات دین کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہ دین کی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہر خاص اور عام کو معلوم ہوتی ہیں۔ خاص کو تو معلوم ہی ہے کیونکہ خاص عالم کو کہتے ہیں، عالم کو معلوم ہوتا ہے، اور عوام سے مراد ہر عام آدمی نہیں بلکہ علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا شخص ان چیزوں کو جانتا ہے کہ یہ بات، یہ چیز دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ جیسے ارکان اسلام، نماز ہر بندہ جانتا ہے، خاص و عام جانتا ہے یا نہیں ہے کہ دین کا حصہ ہے، تو یہ ضروریات دین کہلائے گا۔ اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ارکان اسلام ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں ہیں، ہر خاص و عام جانتا ہے۔ اور عام سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی دیہاتی کو ان چیزوں کے بارے میں نہ پتہ ہو، فرض کر لو، تو اس کے نہ جاننے کی وجہ سے کوئی چیز جو ضروریات دین میں سے ہو، ضرورت دین سے نکل نہیں جاتی ہے۔ تو ضروریات دین کی وہ باتیں، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، دین کی وہ باتیں کہ جس کو ہر خاص اور عام جانتا ہو، اس کے علم میں ہر ایک برابر کا شریک ہو۔ تو جیسے یہ ارکان خمسہ اسلام آپ کو بتا دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اسی طرح جو ممنوع چیزیں ہیں، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، اس کی حرمت سب کو معلوم ہے یا نہیں؟ ہر عام اور ہر خاص کو معلوم ہے۔ تو ایسی باتوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ دین کا دائرہ بہت وسیع ہے، دین کی باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ساری باتیں ضروریات دین نہیں ہیں، بلکہ ضروریات دین وہی چیزیں ہیں کہ جو مشہور ہو گئیں اور اس شہرت کی وجہ سے اسے ہر خاص تو پڑھنے کی وجہ سے جانتا ہے، اور عام جو ہے وہ اس شہرت کی وجہ سے یہ جانتا ہے کہ یہ والی چیز دین اسلام میں ہے۔ ورنہ اسلام کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ اگرچہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بہت قرآن میں آئی ہو لیکن مشہور نہ ہوئی ہو، تو وہ ضروریات دین نہیں ہے اور اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں
ماں کا حصہ وراثت میں چھٹا حصہ بیان کیا ہے جب میت کی کوئی اولاد موجود ہو. تو میت کی اولاد ہو تو میت کی ماں اگر زندہ ہے تو اس کے لیے 1/6 چھٹا حصہ ہے. اب یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ اتنی مشہور بات تو نہیں ہے نا، تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، سب کو پتہ نہیں ہے. تو اگرچہ قرآن میں آیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے علم میں ہر خاص و عام شریک نہیں ہے، لہٰذا یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو انکار کرتے ہی فوراً کافر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دکھائیں گے کہ بھئی تم جس بات کا انکار کر رہے ہو یہ قرآن میں آیا ہے، قرآن کی آیت ہے. اب وہ کہے میں نہیں مانتا ہوں تو اب تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار ضروریات دین کا انکار ہے، اور پھر اب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو دین جو ہے اس کی باتیں آپ اس کو آسانی سے یوں یاد رکھ لیں کہ دین جو ہے وحی کے ذریعے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری چیزیں اتاری گئیں، اور اس میں سے آپ یوں سمجھیں کہ کچھ چیزیں مشہور ہوئیں، مشتہر ہو گئیں، کہ ان کے علم میں ہر خاص و عام شریک ہے، یعنی ہر خاص اور عام ان باتوں کو جانتا ہے. یہ جو حصہ ہے دین کا یہ بنے گا ضروریات دین. اور جو مشہور نہیں ہے اس کے برعکس ہوگا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ نظریات دین کہہ لیں. یہ نظری کسبی اور ضروری بدیہی 2 قسمیں بنتی ہیں، منطق میں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ دوسرا جو حصہ ہے وہ مشہور نہیں ہوا، اسے ہمیں بتانا پڑتا ہے لوگوں کو، تو اس کا انکار فوری طور پر کفر نہیں ہوتا. تو یہ پورا ساری چیزیں جو ہیں کہ ان کے بہت ساری چیزیں مشہور ہوئیں، بہت ساری چیزیں مشہور نہیں ہوئیں، لیکن سب کو ملا کر دین کہا جائے گا نا، وحی کے ذریعے سب اتری. تو اس میں سے ضرورت دینی کون سی چیز بنی؟ جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے. تو جانے گا کیسے؟ شہرت ہوتی ہے، کوئی چیز مشہور ہوتی ہے جو بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتی ہے، جس پہ بہت زیادہ پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہے، عمل ہو رہا ہوتا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتی ہے نا. تو دین کی وہ باتیں کہ جو مشہور ہوئیں، جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین. اور جو مشہور نہیں ہوئی وہ سمجھ لو نظریات دین ہیں، جن کو ہر خاص و عام نہیں جانتا. خواص تو علماء تو جانتے ہیں لیکن جن کو ہر بندہ نہیں جانتا ہے. تو اس میں سے ایمان کس کو کہو گے؟ اس پورشن کو ماننے کو، اس کی تصدیق کرنے کو. اب اس کا تو ہو سکتا ہے ساری زندگی اس کو پتہ نہ چلے. اب کیسے ایسے کتنے بندے ہوں گے جو دنیا میں آئے اور چلے گئے اور ان کو قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے یوں تو کہا کہ بھئی ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اجمالاً، لیکن یوں کہا کہ اس آیت پر، اس مضمون پر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا نصف حصہ بیان کیا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ جو ثلثان 2/3 66% حصہ بیان کیا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ جو ماں کا 33 یا 16% حصہ بیان کیا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. پتہ ہی نہیں چلتا، دنیا سے چلے جاتے ہیں نا. تو یہ دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اس کی نگاہوں سے گزرتا ہی نہیں ہے. تو کیا اس کا ایمان نہیں ہے؟ اجمالی طور پر وہ پورے دین کو مان رہا ہے، اجمالی طور پر کہ جو کچھ بھائی اللہ نے اپنے نبی پر اتارا میں سب کو مانتا ہوں، لیکن اس میں سے جو چیز مشہور ہو گئی اس کی دل سے تصدیق کرنا، اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا ایمان ہے. اتنی بات واضح ہو گئی. اگلی بات جو یہ تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن آج میں نے ایک دوسرے انداز سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کی ضد ہے کفر. ایمان کی ضد کفر ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ضرورت دینی کو دل سے حق اور سچ ماننا. تو اس کی ضد بناؤ کہ ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر ہوگا. اس کا مطلب اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے اور کسی چیز کا انکار کرنا
کفر نہیں ہے، تو اتنا بڑا جو دین کا حصہ ہے اس کا انکار کرے گا تو انکار کرتے ہی کافر نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ جو دین کا یہ والا حصہ ہے یہ بھی کچھ حصہ ایسا ہے جو بہت پاورفل دلیل سے ثابت ہے، اب اگر تم انکار کرو گے نا جاننے کے بعد دین اسلام سے باہر آ رہی ہے بات سمجھیں۔ اور اس میں بہت سارا حصہ ہے ایسا ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی کمزور دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے بعد اب کفر کے بارے میں ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ضرورت دینی کو دل سے حق اور سچ ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو اب آپ یہاں ضروریات دین کا انکار تکذیب جھٹلانا، توہین، استہزاء یا ان میں سے کسی کی یقینی علامت کو اختیار کرنا، یہ کفر ہے۔ اتنی ساری چیزیں لکھ دیں، یہاں صرف تھا کہ ضروریات دین کو دل سے حق اور سچ تسلیم ماننا یہ ایمان ہے، جسٹ اپوزٹ کیا بنے گا کہ ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن انکار کی بہت ساری، نہ ماننے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ماننے میں تو آپ نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کو حق مانتا ہوں، دیٹ از اٹ، یہ ایمان ہے۔ لیکن نہ ماننے میں صرف انکار نہیں آتا، there are many more things to be discussed، یعنی اور چیزیں بھی ہیں کہ جن کو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا۔ تو ضروریات دین کا انکار کہ میں نماز کو نہیں مانتا ہوں، یہ انکار ہے یا نہیں ہے؟ میں ایمان نہیں لاتا ہوں معاذ اللہ، تو انکار ہے۔ تکذیب، رأیت الذی یکذب بالدین، جھٹلانا، ایک ہے نہ ماننا، ایک کہتا ہے یہ غلط ہے سب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تکذیب۔ تو ضروریات دین کی تکذیب یہ بھی کیا بنے گا؟ کفر۔ توہین کرنا کیا بنے گا؟ مستی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک امام آگے پیچھے دوست نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، امام آگے سے اٹھ کے بھاگ گیا۔ آپ نے ریلز دیکھی ہے نا؟ یہ ضرورت دینی ہے، نماز ضروریات دین میں سے۔ اس کی توہین کرنا، استہزاء، مذاق اڑانا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تصدیق کی ضد ہیں، انکار، توہین، تکذیب اور مذاق اڑانا، یا کوئی ایسا عمل کرنا کہ جو ضروریات دین کا کہ انکار، تکذیب، توہین یا مذاق کی یقینی علامت بنتا ہو، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے یہ توہین، تکذیب یا مذاق یا انکار بن رہا ہو۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں لطیفے بنا لیے ہیں، تو فرشتوں کو تو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، اللہ کے مقرب یہ مخلوق ہے، تو ان کی توہین کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے بارے میں لطیفے بنانا، تو یہ ضروریات دین میں سے ہے، ان کو ماننا۔ لہٰذا یہ مذاق اڑانا کیا بنے گا؟ تو جو کر رہا ہوتا ہے دھڑلے سے، اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ اور جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھی دانت نکال کے ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا حال ہے؟ کہ رضا بالکفر کفر، کہ کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نہیں چلے گا کہ اتنی واضح باتیں ہیں، دین کی روشن باتیں ہیں کہ جو ہر ایک کو معلوم ہے، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور آپ یہ کہہ کر جو ہے بچ جاؤ گے سزا سے۔ ہرگز نہیں بچ سکتا انسان، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو ضروریات دین کا انکار، تکذیب، توہین یا مذاق اڑانا، یا کوئی ایسا عمل کرنا کہ جو ضروریات دین کے انکار، تکذیب، توہین یا استہزاء کی علامت بنے، تو اس کو کفر
کہا جاتا ہے۔ چند میں ضروریات دین آپ کو بتاؤں کہ تاکہ بات واضح ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا بے عیب ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ مشہور باتیں ہیں نا، انبیاء کا وجود، کوئی کہے نہیں کوئی نبی نہیں آیا آج تک، اتنی مشہور بات کا تم انکار کر رہے ہو جو ہر خاص اور عام جس کو جانتا ہے، انبیاء کا وجود، پھر کتابوں کا نازل ہونا، پھر ان پر وحی کا اترنا، یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ اسی طرح جنت کا وجود، فرشتوں کا وجود، جنات کا وجود، جہنم کا وجود، سب کو معلوم ہے عام اور خاص کو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ ہیں، ہر عام اور خاص جانتا ہے، اور ہر عام و خاص جس کو جانتا ہو وہ دین کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ضروریات دین، اور اس کی دل سے تصدیق کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایمان، اور اس کا انکار، توہین، تکذیب یا مذاق اڑانا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام کا گمراہی پر جمع نہ ہونا، حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو اس امت کا اعلیٰ ترین طبقہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کبھی بھی گمراہی پر، کہ کوئی چیز گمراہی ہو اور صحابہ سب کے سب اس پر جمع ہو جائیں اور اس کو اختیار کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا، ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے اور مشہور بات ہے اہل اسلام کے نزدیک کہ وہ حضور کے صحابی تھے، تو یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح سے عالم کا حادث ہونا، نماز کی فرضیت، روزوں کی فرضیت، حج کی فرضیت، یہ ساری چیزیں، زنا کی حرمت ہے، سود کی حرمت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی مشہور دین کی باتیں ہیں کہ جس کو ہر خاص اور عام جانتا ہے۔ عالم حادث ہے، یہ کہیں بھی قرآن کی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی بھی حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن عقل کہتی ہے کہ کائنات جو ہے وہ حادث ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ اگر حادث نہیں مانو گے تو قدیم ماننا پڑے گا۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہمیشہ سے ہو، تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کو ہمیشہ سے مان لو گے تو برابری لازم آئے گی۔ اور یہ عالم تو بار بار بدلتا رہتا ہے، تبدیلی کو قبول کرتا رہتا ہے، اور جو چیز تبدیلی کو قبول کرتی ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتی، وہ حادث ہی ہوتی ہے۔ تو اس کائنات میں کتنی چینجز آ رہی ہیں، انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نئے انسان آ جاتے ہیں، اور کتنی تبدیلیاں، تو ہر متغیر جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور عالم بھی متغیر ہے، بدلتا رہتا ہے، اس میں چینجز ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا وہ بھی حادث ہے۔ تو کوئی شخص عالم ہی کو قدیم کہنے لگ جائے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ وجہ کہ یہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، عالم حادث ہے اور یہ اس کے جسٹ اپوزٹ مان رہا ہے کہ عالم قدیم ہے۔ اور اگرچہ یہ ضرورت دینی دیکھیں، نہ قرآن میں اس کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے کہ یہ عالم حادث ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، لیکن عقلی طور پر بندہ کہتا ہے کہ قدیم صرف اللہ کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں بنا، یعنی حادث ہے۔ تو عالم یہ عقل سے ثابت ہوتا ہے اور واضح بات ہے اور ہر ایک جانتا ہے، لہٰذا اگرچہ اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کوئی آیت قرآنی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز ضروریات دین میں سے ہے۔ تو ضروریات دین کا دائرہ ذرا وسیع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ چیزیں، یہ انفارمیشن ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ضروریات دین کا یہ جو توہین اور استہزاء، یہ اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ دین کی باتوں کا کہیں کوئی مذاق اڑانے کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، اور جب تصور نہیں ہونا چاہیے، انتہائی نفرت رکھنی چاہیے اس چیز سے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ تو نہیں کریں گے، لیکن کوئی کر رہا ہوگا، تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حضور نے فرمایا آپ پر بھی ذمہ داری ہے معاشرے کی تبدیلی کی، صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں عالم کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وارث نبی کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن ہر ایک کی۔ حضور نے فرمایا اذا رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ تو بتاؤ معاشرے کی اصلاح کی، اس میں بہتری کی ذمہ داری آپ سب کی ہے یا نہیں ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
تو ایمان کے اوپر کے درجے تک رہو. تو آپ اپنی فیملی میں اگر کوئی کر رہا ہوگا، اولاد کر رہی ہوگی، بھائی کر رہا ہوگا، چھوٹا ہوگا، تو آپ اس کو طاقت سے روک سکتے ہیں یا نہیں؟ زبان سے منع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا ملازم یہ لطیفے سنا رہا ہوگا آپ کے دفتر میں، اس کو برداشت کریں گے؟ اس کی اصلاح کریں گے، اس کو سمجھائیں گے. زبان سے اصلاح کرنا ضروری ہے. تو آپ تو نہیں کرو گے، لیکن آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا، تب بھی آپ اس کے ایمان کی حفاظت کرو گے، اس کو بچاؤ گے، اس سے توبہ کرواؤ گے، اور آئندہ کے لیے اس سے وعدہ لوگے کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے. کچھ مزید اور تفصیل ہے انشاءاللہ، اگلے درس میں اس کو مکمل کیا جائے گا.